کیا آپ کو پتا ہے جب ہاتھیوں کا لشکر مکہ کو مٹانے آیا تھا تب اللہ نے ایسا کرشمہ کیا کہ ساری دنیا دنگ رہ گئی. یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ بات ہے قرآن کی. مکہ کی اس صبح یمن کے حاکم ابراہہ کی فوج اللہ کے گھر کعبہ کو برباد کرنے کے لیے نکل چکی. چلو آگے بڑھو، وہ رہا کعبہ. اس کی فوج میں مضبوط جانباز کالے سپاہی تھے، پر ان سب میں سب سے زیادہ خوفناک تھے اس کے ہاتھی. یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟ مکہ والوں نے آج تک اتنے بڑے جانور کو نہیں دیکھا تھا. چنگاڑتے چیختے ہاتھیوں نے ان کی روح کو فنا کر دیا. ہر طرف افراتفری مچ گئی. لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے. ذرا سی دیر میں میرے اللہ کا گھر خالی ہو گیا. لیکن قریش کے سردار عبد المطلب نے کعبہ کو اکیلا نہیں چھوڑا. میرے اللہ، یہ تیرا گھر ہے اور صرف تو ہی اسے بچا سکتا ہے. ادھر ابراہہ زور سے چلایا، میں نے کہا آگے بڑھو. لیکن ان ہاتھیوں نے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا. کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. ہاتھی آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ سب سے بڑا ہاتھی محمود غصے سے چنگھاڑا. اس کی چنگھاڑ سے سپاہیوں میں خوف کی ایک لہر چل گئی. وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. کم بختو، آگے بڑھو. بے انتہا کوششوں کے باوجود ہاتھی نہیں ہلے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کچل کر رکھ دیا. اور پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی ناممکن تھا. بابا، وہ دیکھیے آسمان کی طرف. یہ کیا مصیبت ہے؟ سبحان اللہ. لاکھوں پرندوں نے آسمان کو ڈھک لیا. ان پرندوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کو دبایا ہوا تھا، اور ذرا دیر بعد انہوں نے وہ سارے پتھر ایک ساتھ چھوڑ دیے. ہزاروں چھوٹے چھوٹے پتھر زمین کی طرف تیزی سے گرنے لگے. مکہ کی گرمی نے ان پتھروں میں آگ لگا دی. ان پتھروں کی رفتار اتنی تیز تھی کہ یہ فوج کے جسم کے آر پار نکلنے لگے. ابراہہ کی فوج کو ایسا لگا جیسے آسمان سے شعلے برس رہے ہیں. او جیزس، یہ تو آگ کا عذاب ہے. دن بڑھتا گیا. وہ سب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے. میرے اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا.